جادو کے کچھ سمٹمز آپ نے بتائے تو تھوڑے سے اس پہ وضاحت کریں گے آپ؟ جادو ہے، جن ہے، نظر بد ہے، اس کے کچھ سمٹم اگر ہم کو فیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، مثال طور پہ ایک آدمی نہانے جاتا ہے حمام میں، 1 گھنٹہ لگا رہا ہے، 2 گھنٹے، بعض لوگ 4 گھنٹے، یعنی ایسا کوئی اب نارمل کام جو ایک نارمل آدمی نہیں کرتا. جیسے آپ نے دیکھا کہ پورے جسم میں درد ہو رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، گیسز ہو رہے ہیں، جب اسکین ہو رہا ہے، رپورٹس آ رہے تو سب نارمل ہو رہے ہیں، تو آدمی پوچھے گا بھئی آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے، جس کے ریزن کوئی سمجھ میں نہیں آتے. خواتین کو جو پیریڈ آتے ہیں 3 دن 4 دن بہت ہوا 7 دن، لیکن بعض خواتین کو 15 دن 20 دن، اس کا مطلب نکلا کہ اصل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو رگ جہاں سے خون آتی ہے رکضۃ من شیاطین، شیطان وہاں پر کیا کرتا ہے، لات مارتا ہے، پیر مارتا ہے، جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ خون بہنے لگتا ہے. اسی طریقے سے آپ نے دیکھا ہو کہ بعض خواتین کے حمل جو بار بار گر جاتے ہیں، کیونکہ شیطان کوشش کرتا ہے کہ حمل کو گرا دے، کیونکہ شیطان کو آدم علیہ السلام کو جب سے سجدہ کروایا گیا تب سے وہ بڑے حسد میں ہے، وہ ہمیشہ ٹوہ میں لگا ہوا رہتا ہے کسی طریقے سے. اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی آدمی بیڈ شیٹ اوڑھ کر ہمیشہ سوتے رہتا ہے یا گھر میں پڑا رہتا ہے، اچھا خاصا آدمی، محنت کرنے والا ایکٹیو آدمی، اچانک آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بس دن بھر گھر میں ہی ہے. میرے پاس ایک واقعہ پیش آیا، آندھرا سائٹ کا ہے، رائل سیما کے ایریے کا، تو مجھے کہا کہ یہ صاحب بڑے نیک ہے، بارش ہے، داڑھی والے ہے اور ہمیشہ گھر میں نماز پڑھتے ہیں، لیکن گزشتہ تقریباً کئی سالوں سے یہ گھر کے باہر نہیں نکلے، جو بھی ہے ان کو گھر میں لا کر دیا جاتا ہے، جبکہ ایک زمانے میں ایکٹیو تھے، ان کو خواہش ہوتی ہے مسجد میں جا کر نماز پڑھنے کی، مسجد کو بھی نہیں جاتے. پیر کے بھی اچھے ہیں، ہاتھ کے بھی اچھے ہیں، نہ کمانے جاتے ہیں، نہ پڑھنے جاتے ہیں، نہ نماز پڑھنے آتے، یہ بات کچھ نہیں. جیسے ہی گھر کے باہر نکلتے تو کہتے ہیں کہ مجھے گھر میں کچھ نظر آ رہا ہے، وہ دیوار پہ باہر نکلنے کی کوشش بھی کرتے ہیں تو دروازے سے پھر باہر لوٹ کر. تو میں نے ان کو کچھ آیتیں جو قرآن مجید میں جادو سے ریلیٹڈ آیتیں، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 102 103 ہے، سورہ یونس میں موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کے دوران جو آیتیں ہیں پورے وہ آیتیں، سورہ طٰہٰ میں بھی موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کے جہاں جہاں آیتیں پائی جاتی ہیں وہاں پر جادوؤں کا جو ذکر ہے، جہاں پر جادوؤں کا ذکر ہے، ویسے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کئی کانٹیکس میں آیا، لیکن خاص طور جادوگروں کے کانٹیکس میں سورہ اعراف میں آیا ہے، سورہ طٰہٰ میں بھی آیا ہے، سورہ یونس میں بھی آیا ہے. یہ آیتیں اور خلق سورہ آیت الکرسی جب ملا دیتے ہیں اور سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 102 103 خاص طور سے جب ہم یہ پڑھ کر پانی میں دم کر کے بھی دیتے ہیں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے کہ پانی میں دم کر کے بھی دیا جا سکتا ہے، اگر ڈائریکٹ پڑھ کے پھونکتے ہیں تو وہ سب سے بہتر شکل ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا، مجۃ مجہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک بچے کے اوپر نظر بد کے ایسے اثرات تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ بچے کے منہ پر پھونکا ہے، لیکن صحابیات سے ثابت ہے کہ وہ پانی میں پھونکنے کی بھی جات ہے. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پانی میں پھونکنا منع فرمایا، لیکن وہاں نفخ ہے، نون فا خا ہے، پھونکنا، جو پانی میں پھونکنا منع کیا گیا وہ ایسا پھونکنا ہے جو وہاں پر نیت ہوتی ہے ٹھنڈا کرنا، گرم چیز کو ٹھنڈا کرنا، وہ جائز نہیں ہے. لیکن نفس، نون فا سا، پانی پہ، تفلن، تفلا، نفس، یہ جو الفاظ ہے ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تھوڑا سا تھوک کے چھیٹے، زیادہ نہیں نکلتے ہیں، تو اگر وہ معالج ظاہر بات ہے صحت مند کنٹیجس کوئی بیماری والا نہ رہے احتیاطاً میڈیکل ریزن کے سے، تو معالج علاج کرنے والا جو صحت کے اعتبار سے اچھا ہے، ایمان کے اعتبار سے اچھا ہے، تو قرآن پڑھتا ہے تو اصل میں معالج کے تھوک کی وجہ سے نہیں ہوتا، معالج جو قرآن پڑھتا ہے اس قرآن میں جو تھوک مل چکا ہے اس کی وجہ سے جو اثر پڑتا ہے یہ بھی فائدہ ہوتا ہے. اس کو لاسٹ سٹیج میں ہی علماء کرام نے اجازت دی ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام خلال رحمۃ اللہ علیہ، ان سب نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن سیدھا ہے کہ ڈائریکٹ پڑھ دیں، قرآن مجید دور سے پڑھیں سامنے مریض کو بٹھا کر، تو اس طریقے سے ہم بہت کچھ علاج ان کا کر سکتے ہیں. تو بہرحال میں نے کچھ آیتیں ایسی پڑھ کر پانی میں دم کر کے دی اور اس کے بعد ان کو پلایا گیا اور ان کے اوپر بھی پڑھا گیا، کچھ آیتیں میں نے دی. کہتے کئی سالوں سے جو آدمی نہیں نکلا تھا پابندی سے نماز کو بھی جاتا ہے، دوسرے کام پہ بھی جا رہا ہے. کا مطلب یہ ہے کہ عرب کے لوگ ایک محاورہ کہتے ہیں تموت الابل عطشا والماء فوق ظہورها، کہ اونٹ ڈیزرٹ میں بعض اوقات پیاس کے مارے مر جاتا ہے، جبکہ اونٹنی کے بارے میں مشہور ہے کہ اونٹنی کے اندر
जिस्म में खुद अल्लाह ने एक ऐसा थैला रखा है, उस थैले में पानी होता है। जब प्यासा होता है ऊँट का चलाने वाला तो ऊँट को काट के वो थैला निकाल कर, क्योंकि ऊँट जब भी पानी पीता है तो अंदर जाके एक जगह पर जमा होता रहता है, लेकिन वो ऊँट उस पानी से खुद फायदा नहीं उठा पाता। लोग फायदा उठाते हैं बाद में, लेकिन वो खुद फायदा नहीं उठा पा रहा और आखिर में प्यास की वजह से मर जाता है। तो घरों में कुरान मजीद रखकर फायदा ना उठाना भी हमारे लिए यही मिसाल फिट आती। अल्लाह हिफाज़। हाँ, एक आदमी को जो है कंटिन्यूसली सर में दर्द होता है कहीं एक जगह पर, ये भी एक तरीका होता है। और बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि सिर्फ जिस्मानी है, नहीं, इसका हमेशा एक रूहानी भी इलाज मुमकिन है। तो इसको चाहिए कि स्पिरिचुअल हीलिंग जो सिस्टम होता है इसको हरगिज़ नज़रअंदाज ना करें, लेकिन प्रिकॉशनरी मेथड्स है, मेडिकल लेवल पर जो इलाज है वो भी कराते रहे। इस्लाम में रोका नहीं गया है। दवा भी ले सकते हैं आप, दुआ भी ले सकते हैं, दुआ और दवा का सिस्टम चलता रहेगा। सिम्टम में ये भी देखा गया है कि बच्चा अच्छा पढ़ने वाला, स्कोर करने वाला, स्कूल पढ़ता है तो अचानक कॉलेज में आकर फिर वो निढाल हो गया। एक साल में मार्क्स बिल्कुल हाई है, दूसरे साल बिल्कुल दिल नहीं लगता पढ़ाई में, कारोबार में मन नहीं लगता, जॉब पे दिल नहीं लगता, घर के अंदर झगड़े होते रहते हैं, ऐसे झगड़े जिसका कोई रीज़न नहीं है। हाइपर टेंशन में आदमी मुब्तला हो रहा है, बीमारियों की ऐसी कैफियतें पैदा हो रही है जो आम तौर पे समझ में आती है। यहाँ तक कि शेख सदहान ने दावा किया है, जो शेख बिन बाज़ रहमतुल्लाह स्टूडेंट है, कैंसर का ताल्लुक का बड़ा गहरा ताल्लुक और यही रूहानी अमराज से भी बड़ा गहरा ताल्लुक है। क्योंकि जब जिन या शैतान इंसान के खून की तरह दौड़ते रहते हैं तो वो खून जो है जाकर ब्रेन से भी गुजरता है, वहाँ पर जाके इंसान के जो केमिकल है वो इनबैलेंस करने की जब कोशिश करता है, तो इनबैलेंस करने की वजह से ब्लड में जब इनबैलेंस, ब्लड सर्कुलेशन में जब इम्बैलेंस सिस्टम पैदा होता है तो कैंसर क्या होता है, इंसान के जो सेल्स है, यूँ समझिए कि हर सेल्स, उसको यूनिट के तौर पे समझाता है, उसके अंदर एक ब्रेन, मिसाल देने के लिए समझाई जाती है, तो गोया कि उसको ऑर्डर मिलता है कि अब इतने लेवल पर सेल्स जमा हो जाए, लेकिन जब वो एक के ऊपर एक ढेर जमा होते रहते हैं और उसको सही कमांड नहीं मिलता तो सेल्स इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि आखिरी में क्या हो जाता है कि वहीं पर एक जख्म और वो चीज़ आखिर में कैंसर की शक्ल इख्तियार कर जाती है। तो ये खून का जो ब्लड सर्कुलेशन है, इसके सही ना होने की वजह से आखिरी में वो सेल्स, फिर उसके बाद सेल्स के बाद वो कैंसर का हमला होता है। अगर ब्लड सर्कुलेशन और केमिकल इनबैलेंस के सिस्टम पर अगर हम काबू पा लें, दुआ करें, तो वहाँ से जिन अगर भाग जाए, शैतान अगर भागे, इंसान के ऊपर जो कंट्रोल अगर हो रहा है उस कंट्रोल को हटाने की कोशिश करे, तो ये जो केमिकल जो इनबैलेंस हुए हैं और जो ब्लड सर्कुलेशन जो उसका इम्बैलेंस हुआ है, जब उसके काबू में आने लगता है तो बहुत सारे बीमारियों पर काबू पाया सकता है। एक मरतबा एक साहब मेरे पास आए तो मैंने कहा क्या है इनको, डॉक्टर ने कहा कि पार्किंसंस डिजीज वाले ये साहब है, पूरे जिस्म हरकत कर रहा था। तो जब जिस्म हरकत करता है तो हम वहाँ पर दुआ ऐसे पढ़ते हैं कि ज़मीन और आसमान हिल रहे थे, अल्लाह ने पहाड़ों को पैदा किया ताकि ज़मीन जो हिलने वाली ज़मीन उसको एक बैलेंस, वो आयतें मैंने ढूंढ ढूंढ कर मैंने पढ़ी तो अचानक देखते हैं कि उनका हाथ रुक गया। बेटे ने ताज्जुब से कहा, वालिद साहब कब से हाथ हिला रहे थे, अचानक हाथ कैसे रुक गया? मैंने कहा ये कुरान मजीद में पहाड़ों से रिलेटेड जो आयतें हैं वो आयतें आप पढ़ पढ़ कर वालिद साहब पर फूकते। एक मरतबा का वाक़या ये है कि मैं गया हैदराबाद में अपोलो हॉस्पिटल में, तो डॉक्टर ने कह दिया कि इनके पैर में इतनी सूजन है, अब ये फालिज का शिकार हो चुके हैं, ये नहीं चल सकते। तो मैंने उनको तसल्ली दी, इंशाल्लाह आप हज भी करेंगे, इंशाल्लाह आप मायूस ना हो। तो वो बड़े अल्लाह वाले थे, मेरे दर्स अटेंड करते थे। जैसे उन्होंने मुझे देखा तो रो पड़े कि मैं आपका दर्स सुनता था, मैं दर्स सुनने भी नहीं आ पा रहा हूँ शेख आजकल, और मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, तो मुझे यकीन हो गया कि यकीन अब ये फालिज होगा जो वापस मुझे चलने नहीं देगा। लेकिन आज की तारीख, ये वाक़या होकर तकरीबन 4-5 साल होने आ रहे हैं, आज भी वो चल रहे हैं, इंटरनेशनल सफ़र भी कर रहे हैं और माशाल्लाह उम्रा, ये सारी सादतें भी उनको नसीब हो गई। और जब भी होते मुझे फ़ोन कर कर कहते हैं कि आपने जो बात कही थी, मैं गैब जानने वाला नहीं हूँ, लेकिन इंसान को यकीन दिला सकते हैं हम कि कुरान मजीद पे हमको भरोसा है। तो मैंने वहाँ पर कौन सी आयतें पढ़ी है, जब पैर रुक गया है तो अब हिलाने वाली आयतें पढ़ना पड़ेगा, जब बहुत ज़्यादा हरकत हो रही है तो मैंने रुकाने वाली आयतें पढ़ी,
جب بہت زیادہ پیر رک چکا ہے تو میں نے کون سی آیتیں پڑھی؟ اذا زلزلت الارض زلزالہ. زلزالہ. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ زمین کا ورڈ جہاں پر آیا ہے انسان کا جسم تصور کرو، آسمان کا جو ورڈ آیا ہے انسان کا سر تصور کرو، اور اس کو ان آیتوں سے جوڑ کر ملانے کی کوشش کرو تو تم کو اس میں سے شفا ملے گی. مثال کے طور پہ ایک مرتبہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک خاتون آئی، اس نے کہا کہ مجھے پیریڈ کا خون آتا رہتا ہے رک ہی نہیں رہا ہے. تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا سورہ ہود نمبر 11 کے آیت نمبر 44، وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي، اے زمین تو پانی نگل لے، اے آسمان جو تو برسا رہا ہے اب برسنا تیرا روک لے. یہ نوح علیہ السلام کے کشتی کے وقت پر جو حالات تھے، بارش خوب ہو رہی تھی، زمین میں طوفان کے تھے، پانی خوب تھا، تو اللہ تعالیٰ نے جو الکلمات کہے ہیں وہ کلمات انہوں نے پڑھنے کے لیے کہے. جیسے ہی وہ خاتون پڑھنے لگی تو جو پیریڈ کا خون جو خوب آ رہا تھا اچانک رک گیا. لوگوں نے پوچھا کہ اے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ آپ نے جو حل بتایا ہے یہ آپ نے کیا لاجک پر بتایا؟ کیا قرآن مجید شفا ہے؟ سورہ بنی اسرائیل 17 کے آیت نمبر 82 میں قرآن مجید شفا ہے. تو اس میں آسمان اور زمین کو میں نے تشبیہ دی عورت کے جسم اور اس کے رحم مادر میں، اس کو میں نے آسمان کی طرح تعبیر کر کے اس نیت سے میں نے پڑھا تو فائدہ ہوا. تو یہ کچھ سمٹمز ہیں جس کو ہم آسان طریقے سے قرآن مجید سے بھی حل کر سکتے ہیں.